سیالکوٹ آپ کے سامنے ہمارے معزز آج کے صدر مجلس تشریف لاتے ہیں اور صدارتی کلمات پیش کرتے ہیں فضیلت الشیخ مظفر شیرازی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جو تمام تر تعریفات و تمحیدات و تکبیرات و تحلیلات کے لائق ہستی ہیں، اور انہی کے مبعوث کردہ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی سید الانبیاء اور امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انگنت لاتعداد درود و سلام، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اللہ رب العزت کی انگنت لاتعداد رحمتیں ہوں۔ آج کی یہ بابرکت کانفرنس اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ کی ذات گرامی اس سلسلے کو قیامت تک یوں ہی چلاتے رہیں، اور اللہ رب العزت کے دین کے اس مرکز کو اللہ اسی طرح پھلتا پھولتا اور شاد و آباد رکھے۔ میرے انتہائی قابل احترام بڑے بھائیوں جیسے، بلکہ بڑے بھائی فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الواحد سلفی حفظہ اللہ ورعاہ، کہ جن کی محنتوں کا وشوم سے اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت کے بعد اس دین کے مرکز کی جو آبیاری کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا ہے، اور ایسے لوگ، ایسے علماء بہت کم ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی دور دراز بستی میں بیٹھ کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے دین کی آبیاری میں اپنی زندگیوں کو صرف کر دیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو اپنے متقرب ترین بندوں میں شمار فرما لے، انہیں صحت والی، تندرستی والی، نیکیوں سے بھری ہوئی اور خوشیوں سے معمور ایک لمبی زندگی عنایت فرمائے، اور ان کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر، خصوصاً اس گاؤں والوں پر
ان کے سایہ عاطفت کو اللہ تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔ میں خود میزبان ہوں اور تقریر یا خطاب وہ تو ویسے میں ایک طالب علم ہوں، میرے قابل احترام انتہائی مہمانان گرامی قدر، مقررین، خطباء اور علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ خطابات ان کے ہوں گے، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے سنوں گا، جن میں میرے قابل احترام بڑے بھائی فضیلت الشیخ علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ وہ بھی تشریف فرما ہیں آپ کے سامنے۔ اسی طرح فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب حفظہ اللہ ورعاہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح تیسرے مہمان جناب علامہ الشیخ فہد اللہ صاحب، ذرا ان سے تعارف نہیں ہے، پہلے سے ملاقات، اور اسی طرح ہماری جماعت کے انتہائی شاندار، بہترین، خوش الحان، مقرر اور دل نشین خطیب جناب نعیم الرحمن شیخوپوری صاحب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں یا لا چکے ہیں۔ تو میں ان سب مہمانوں کا اور حضرات سامعین جو دور دراز سے سفر کر کے قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے ہیں، میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنے قیمتی وقت کے نکال کے اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں نے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے، ترجمہ کر کے میں بات ختم کرنے والا ہوں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اے میرے امتی تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ بڑا مختصر سا جملہ ہے، لیکن یہ جملہ اگر میں اور آپ اس کو اپنی زندگیوں کا محور بنا لیں، میرا اور آپ کا کوئی قدم اس وقت تک نہ اٹھے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ قدم میرا رب ذوالجلال کی معصیت نافرمانی میں نہیں ہے، بلکہ میرا اٹھنے والا قدم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہے، تو پھر میری اور آپ کی کامیابی کے لیے حدیث مبارک کا صرف یہ ٹکڑا، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تو جہاں بھی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تمہارا تعلق ہے، تو وقت کے کسی بھی لمحات تمہارے گزر رہے ہیں، دن ہے، رات ہے، خلوت ہے، جلوت ہے، تیرے سامنے صرف رب ذوالجلال کا ڈر اور اللہ کا تقوی یہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ یہی انسان کو راہ راست پہ گامزن رکھتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دیتا۔ باقی دنیا کا کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی رول اور کوئی اصول اور کوئی سزا انسان کو راہ راست پر قائم نہیں رکھ سکتی۔ لوگوں کی نگاہوں میں تو رکھ لے، لیکن خلوت میں جائے گا تو وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تو امام مسجد ہے، اتق اللہ، تو دین کا مبلغ ہے، اتق اللہ، تو استاد گرامی ہے، اتق اللہ، تو دکاندار ہے، اتق اللہ، تو کرسی منصب قضا پہ بیٹھا ہے، اتق اللہ، تو وکالت کے شعبے سے منسلک ہے، اتق اللہ، تو دکاندار ہے، اتق اللہ، تیرے ہاتھ میں ترازو ہے، اتق اللہ، تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین کی بات سکھانے والا ہے، اتق اللہ، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا، ورنہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے دربار میں بھری دنیا میں ذلت و رسوائی تیرا مقدر بن جائے گی، اس لیے کہ دنیا کو تو نے گمراہ کر دیا۔ اتق اللہ حیث ما کنت، بھری محفل میں بیٹھے سب ڈرتے ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرتے ہیں، لیکن خلوت میں جا کے وہ ڈر ہمارا، وہ حقیقت میں اللہ کا ہو تو پھر تو وہ قائم رہے، وہ اللہ کا ڈر ہوتا نہیں اصل، وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے ہم لوگوں کے سامنے نیک بھی بنتے ہیں، متقی بھی بنتے ہیں، خوش اخلاقی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن خلوت میں جا کے وہ سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔ نہیں، میرے اور آپ کے لیے صرف میرے اللہ کا ڈر
خوف پیش نظر رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تو آج کا مسلمان نہیں ڈرتا، یقین جانے آج کا مسلمان نہیں ڈرتا۔ اگر ڈرتا ہو تو اذان 5 ٹائم ہوتی ہے، اللہ بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ۔ ہم کتنے لوگ ہیں جو گھروں سے اٹھ کے اللہ کی آواز پہ لبیک کہہ کے اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آ جاتے ہیں، اور اگر ہم ایک کال بھی نہیں، پیغام آ جائے، ہمارے علاقے کا پولیس اسٹیشن جو ہے اس کا انچارج بلا رہا ہے، تو لوگ جوتا پہننا بھول جاتے ہیں، لوگ جوتا پہننا بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائی تیرے ذہن میں رب ذوالجلال کا ڈر اتنا بھی نہیں، تو ایک پولیس انچارج کی آواز پہ کال پہ جوتا پہننا بھول جاتا اور پہنچ جاتا ہے، اور اللہ سے میں 5 دفعہ بلاتا ہے، تو ایک دفعہ بھی حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اللہ سے نہیں ڈرتا، اور اتنا بھی نہیں ڈرتا جتنا ایک اپنے جیسے انسان سے ڈرتا ہے۔ دوسری بات وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ، کہ جب کوئی گناہ اور معصیت نافرمانی بحیثیت انسان اور بشر ہونے کے ہو جائے نا، اس کے بعد فوراً نیکی کر، کوئی نیکی جو تجھ سے ہو سکتی ہے، وہ تیری نیکی تیری اس برائی اور تیری اس غلطی کا کفارہ بن جائے گی، تیرے نامہ اعمال سے گناہ مٹ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات وذالک ذکریٰ للذاکرین، کہ نیکیاں گناہوں کو غلطیوں کو کھا جاتی ہیں، تو ہم گناہ کر کے ایک اور کرتے ہیں، اور شیطان کہتا ہے آپ تو معاف ہونا نہیں ہے بھائی، چھوڑو، نا امید کرتا ہے۔ نہیں، رب ذوالجلال سے صرف ظالم اور کافر وہ مایوس ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے ایمان والا مومن اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ نیکی کر اور تیری نیکی تیرے گناہوں کے کفارہ بن جائے گی۔ وضو کر لے، نیکی اور نہیں کوئی ہو سکتی، صرف وضو کر لے، اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، اور 3 منٹ لگتے ہیں وضو کرتے ہوئے، تیرے سارے گناہ پچھلے جو وضو کیا تھا اس وضو سے لے کے اس وضو تک سارے گناہ دھل جائیں گے۔ امام کائنات سے ان کا فرمان، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ہم جاتے ہیں بڑی خاموشی سے جاتے ہیں، پورا گاؤں گزر جاتے ہیں، پورا شہر، کسی کو سلام کہنے کے لیے گوارا نہیں کرتے، حالانکہ السلام علیکم 10 نیکی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 ہیں۔ اگر آپ گزرے ہیں 100 آدمی کو سلام کیا تو آپ کے نامہ اعمال میں 3000 نیکی جو جمع ہوگی، 1-2 گھنٹے میں 3000 نیکی تیرے نامہ اعمال میں جمع ہو گئی ہے۔ لیکن ہم جس کو پہچانتے ہیں، جس سے واقفیت ہے، اس کو سلام کرتے ہیں، جس سے مطلب اور غرض ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں، دوسرے کو ہم سلام کرنے کے بھی تیار نہیں ہوتے۔ میرے بھائی یہ نیکی بڑی معمولی، کوئی خرچ نہیں آتا، زبان ہلانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تیرے نامہ اعمال میں یومیہ 3000 4000 10000 نیکیاں آ جائیں گی، اور گناہ اتنے نہیں ہوتے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، ایمان والوں سے اتنے نہیں ہوتے۔ اور تیسرا جملہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، امام کائنات سے ان کے فرمان گرامی کا یہ حصہ فرمایا لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آیا کر۔ اور حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے منہ پہ ہنس کے بول لینا، بس یہ حسن سلوک عموماً یہی سمجھا جاتا ہے، یہ بڑا خوش اخلاق آدمی ہے جی، ہنس کے بات نہیں۔ تیرا پورے کا پورا پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک تیرا پورا کردار جو ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہوگا، تو تب تو خوش اخلاق کہلائے گا، وگرنہ صرف ہنس کے بول لینا یہ خوش اخلاقی نہیں ہے۔ خالق الناس بخلق حسن، تیری زبان پہ جھوٹ نہ آئے، تیری زبان پہ گالی نہ آئے، تیری زبان سے غیبت نہ ہو، تیری زبان سے چغلی نہ ہو، تیری زبان سے جھوٹی گواہی نہ آئے، تیری زبان سے بد زبانی اور فحش گوئی نہ ہو۔ اور جب تولے تو پورا تول، یہ بھی حسن اخلاق کے اندر شامل ہے۔ تو وعدہ کرے تو پورا کر، معاہدہ کرے تو اس کانٹریکٹ میں پورا اتر۔ یہ ساری چیزیں پورے کا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہوں گے تو پھر ہم خوش اخلاق ہیں۔ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آ، تیرے معاملات تیرا کردار پورے کا پورا جو ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات گرامی مجھے آپ کو
इस हदीस मुबारक पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए और अल्लाह की ज़ात गिरामी मुझे और आपको अपना ख़ास डर और तक़वा अपने दिलों में पैदा करने की तौफीक अनायत फरमाए और नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा की तौफीक फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।